اگر کسی نے لکھ کے رکھنا ہے تو رکھ لیں، کیونکہ ایاز امیر سے پوچھا ان کی میزبان نے کہ وہ جی علماء کو کہا ہے کہ وہ مذاکرات کر کے معاملے کو سلجھائیں، تو انہوں نے کہا 74 سالوں میں تو علماء نے کچھ بھی نہیں سلجھایا، کوئی ایک دفعہ تو بتائیں کہ علماء نے سلجھایا ہو۔ بلکہ یہ جو چیز وہاں وہ نہیں کہی انہوں نے، میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ 74 سالوں میں جو کچھ الجھایا اور جو بیڑا غرق کیا ہے اس کے ذمہ دار علماء اور اپورچونسٹ سیاستدان ہیں۔ اب میں آخر میں صرف ایک لائن میں آپ کو یہ بتا کے کہ کہاں موقع آتے ہیں۔ آج مجھے ذاتی طور پر میں ان کو استعفے کے لیے کہہ نہیں رہا، میں آپ کو ایک سچویشن بتا رہا ہوں۔ فواد چودھری کو چمٹی سے اٹھا کے انہوں نے کہا ان کے مطالبے پر کہ اس کو باہر رکھیں جی، اور شیخ رشید کو بھی باہر رکھیں۔ شیخ رشید اور فواد چودھری کو ایک بریکٹ میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مطالبہ کرنے والے تھے انہیں فواد چودھری کے اور شیخ رشید کے وہ بیانات جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ لشکری ہیں، یہ عسکری ہیں، یہ ملیٹنٹ ہیں اور ان کی فلاں فلاں جگہ سے فنڈنگ ہوتی ہے، وہ ساری باتیں ان کو چبھیں جا کے کہ یہ تو ہمارا راستہ نہیں بننے دے رہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے فواد چودھری کے ساتھ شیخ رشید کو وزیر داخلہ کو بھی رکھا کہ ان کو بھی جی باہر کریں، ہم نے ان سے بھی بات نہیں کرنی۔ وہ آپ نے جو پچھلے 2 3 4 ہفتوں میں سنا تھا نا کہ فلانا ڈاکٹر جو ہے وہ لودھرا سے ہٹا دیں، وہ قادیانی ہے، فلانا جو اپنا میونسپل کمیٹی میں چیف افسر ہے شوکت حیات، اس کو بھی ہٹا دیں، وہ بھی قادیانی ہے، اور چکوال میں فلاں کو بھی ہم نے پوسٹنگ نہیں ہونے دینی۔ کہ یہ تینوں چاروں دفعہ کون تھے؟ مذہبی کٹھ ملائیت تھی جو یہ فیصلے دے رہی تھی۔ بہت ریاستی مشینری کے چھوٹے لیول پر آپ نے ان کے وقار کا خیال نہ کیا۔ آج آپ کے منہ پر قدرت نے within 3 weeks یہ بات نکال کے ماری کہ وفاقی وزیر داخلہ کو اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کو، سابقہ وزیر داخلہ بھی تھے، وزیر سائنس بھی ہیں اور سینئر کیبنٹ ممبرز ہیں اور گو بٹوین کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، وہ ان لیول کے 2 جو آپ کے پانز تھے، پانز تو اب ان کو پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ وہ توپیں تھیں آپ کی، ان کو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو باہر کریں مذاکرات کے لیے۔ آپ کے مذاکرات نے کہاں پہنچنا ہے اور اس کا کیا ہونا ہے، صرف اس میں یہ دیکھ لیں کہ وہ جو لودھرا میں ایک ہسپتال کا چارج لینے والا ایم ایس یا ڈاکٹر، اور چکوال خوشاب یا پنڈی میں کسی ٹاؤن کمیٹی کے چیف افسر کا چارج لینے والا ایک کارندہ سرکاری، جس کو غیر آئینی کمپرومائز کی بنیاد پر ریاست اس کے پیچھے کھڑی نہیں ہوئی، اور اس کی بنیاد کیا رکھی کہ یہ قادیانی ہے، دی سول ریزن کہ یہ احمدی ہے، ہم نہیں اس کو لگنے دیں گے۔ اور آپ نے کہا ہاں آپ نہیں لگنے دیں گے، ہم لگائیں گے، ہم بھی نہیں لگائیں گے۔ آپ نے آئین کو نہیں دیکھا کہ آئین آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں کہ آپ اس طرح کر کے کہیں کہ فلانا تھانے دار یہاں سے ہٹا دو، اس کا مذہب یہ ہے، فلانے ڈی ایس پی کو چارج نہیں لینے دینا، اس کا مذہب یہ ہے، فلانے ڈاکٹر کو ہٹا دو، ایم ایس نہیں لگنے دینا، اس کا مذہب یہ ہے۔ اور آپ ساروں کو پتہ تھا، آپ نے آنکھیں موندے رکھیں اور منہ میں گھنگھنیاں ڈالے رکھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت آج کے کمپرومائز سے ذرا پہلے آپ کے 2 سینئر منسٹرز اور ایک ان میں سے آؤٹ رائٹلی وزیر داخلہ، اگلوں نے کہا انہوں باہر کڈو، اساں انہاں نال گل نہیں کرنی، اور آپ نے کہا ہاں نہیں اسی نہیں کر دے، اور بٹھایا کہ اس کو وزیر خارجہ کو، وزیر خارجہ کو بٹھانے کے نتیجے میں اب آپ ذرا پاکستان بحیثیت ریاست اور اس کی نمائندگی میں وہ وزیر خارجہ بینڈ اور ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ایک ٹیبل پہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد کس منہ سے جا کے وہ ورلڈ لیڈرز کو ایڈریس کریں گے جناب؟ یہ آپ سے قدرت انتقام لیتی ہے، اس طرح آپ کی عقلیں ماری جاتی ہیں، اور اس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیوچر میں سروائیو کریں گے۔
آپ کو اگلی دہائی نظر نہیں آ رہی، مجھے نظر نہیں آتی آپ کی اگلی دہائی. تھا چانس، کیونکہ آپ کو جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا ختنہ کروانا پڑے گا، آپ کو تھوڑی بلیڈنگ آپ کو کروانی پڑے گی. آپ وہ بلیڈنگ کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ ذرا اپنے فیصلوں کی نوعیت دیکھ لیجئے. ایک لائن کا میں نے کہا تھا، وہ لائن یہ تھی کہ یہ وہ موقع تھا کہ فواد چودھری ریزائن کر دیتے اور کہتے میں چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نارمل گھرانوں کے ہوتے ہیں، سیدھے سادے سے، انہوں نے بھی ترقی کرنی ہے، لیڈر چاہیے ہوتی ہے. وکالت تھی، میڈیا اینکر تھے، اس کے بعد منسٹری ملی، اس کے بعد اب وہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں. اچھے شریف النفس سٹینڈ لینے والے اور آئین کو سمجھنے والے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. شیخ رشید اگر آج ریزائن کرتے ہیں اپنی وقار کی خاطر، اور شیخ رشید نے پھر پاوے کھانے نا اتنے بہ کے لال حویلی دے سامنے ریڑی تھے، تو وہ کہتے ہیں میری 13ویں وزارت ہے، میں ہر حکومت میں وزیر ہوتا ہوں. یہی تو دلیل ہے کہ آپ اپرچونسٹ ہیں. اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ سٹینڈ لینے والے نہیں ہیں. اور فواد چودھری، تاریخ میں زندہ رہنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، سیاست میں زندہ رہنے کے لیے وہ موجود رہیں گے. حالانکہ جب چمٹی سے پکڑ کے آپ کو ہٹایا گیا ہے اور اس مفتی منیب کے انکلوژن کی وجہ سے ہٹایا جا رہا ہے، جس کو آپ نے جسٹ 4-6 مہینے پہلے رویت حلال کمیٹی سے باہر کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ آپ کی ریلیونس کوئی نہیں ہے، اب آپ چلے جاتے گھر، رہنے دیتے. پڑھے لکھے بھی ہیں، وکالت بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایسے موقعوں پر اگر انڈیویجولز ہی چند 2-4 ہی کھڑے ہو جائیں، دوسروں کو رستہ مل جاتا ہے. اگر ایک آدھ جو سائیڈ پہ ہوا بھی تھا ندیم افضل چاند، وہ ویسے ذمہ دار ایک MN دی گل ہے نا، وہ جو بولنے والے ہیں وہ جہاں پر واقعی سٹینڈ لینا ہے وہاں پر نہیں لے سکتے. یہی حال آپ کا، اور یہی آپ کے وزیر اعظم کی حیثیت ہے یا اس کی مینٹیلٹی ہے. اس ساری مینٹیلٹی کو اگر اسٹیبلشمنٹ ہر وقت اپنی انگلیوں پہ نچا کے کیش کرواتی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ ان کو بھی تو پتہ ہے نا کہ آگے یہی لوگ ہیں. وہ کون ہیں کہ جو ایک اصول اور ایک گریسفلنس اور ڈیکورم کی خاطر یہ کہیں کہ رکھو اپنی وزارت میں کی کرنی، مگر ایسے ہیں نہیں آپ. چونکہ آپ ایسے ہیں نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ یہی کچھ چل رہا ہے. اور جب آپ ساروں کے ساتھ یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اس دورانیے میں آپ کی اکانومی، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا ہیومن سٹاف، آپ کے ہیومن سٹاف کی صحت، ان کی سیکیورٹی اور ان میں احساس تحفظ، یہ ساری چیزیں، ان کا رہن سہن، ان کا آگے پلان کرنا، اور 50 سال بعد بھی پاکستان کے دریاؤں کے پلوں اور نہروں کی پٹڑیوں کو اپنی نہروں کے پٹڑیاں اور اپنے دریاؤں کے پل سمجھ کے ان کے اوپر محنتیں کرنی، ان کے اوپر پلان کرنے، سڑکیں اور رستے بنانے اور اپنی جنریشنز تیار کرنی، یہ تو پھر اس سوچ والے لوگوں کا نہ کام ہوتا ہے نہ کبھی کرتے ہیں. باقی کسی وقت پھر بیٹھ کے بتا دیں گے کہ وہ جو آپ ایٹم بم لے کے اس کی بنیاد پر آپ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور فیوچر میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ایٹم بم کی کے کنٹریبیوٹرز، اس کے ڈیولپرز اور اس کے پروٹیکٹرز، اور اس کی خاطر لانگ ٹرم سسٹینیبل پلاننگ کر کے دینے والے وہ کون تھے. یہ ساری باتیں ہسٹری کا حصہ ہیں اور آپ ان کے اوپر کالک مل کے اپنے چہرے روشن کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن قدرت کا انتقام یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ منہ دیتے ہیں وہ کالا ہو کے ہی لوگوں کو نظر آتا ہے. جیسے آج کے معاہدے نے آپ کے منہ کالا کر دیا، اسٹیٹ کا بھی، کیبنٹ کا بھی. چلیں، آپ کو یہ پسند ہے آپ یہ رکھیں. پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.